ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے اور اب ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے. اس کو ہم کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں, کس طرح سے بچا سکتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور ہم اپنے پاکستان کو کس طرح سے ان سب چیزوں سے سیکیور کر کے اور اپنے فصلوں کو بھی صحیح کریں, اپنے کھانے پینے کو بھی صحیح کریں اور اپنے خود کو بھی سیریسلی. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, نزلہ زکام کھانسی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, لیکن پولوشن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جو ہیں ان بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ کلائمیٹیکل چینج کے حوالے سے, اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے مہمان موجود ہے. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر موجود ہیں فضا قریشی صاحبہ, جو اس وقت کام کر رہی ہیں کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کافی زیادہ, اور یہ کیمپینر ہے بگ شفٹ گلوبل میں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ حسین جروار موجود ہیں اور یہ بھی بات کریں گے کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے, اور یہ ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر آف انڈس کنسورٹیم. یس, صحیح بول دیا میں. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. دیکھیے, بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ. ہم اس کو ہمیں بہت زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, ان اے وے کہ ہماری زندگی ساری کی ساری ریوالو ہی ہمارے کلائمیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم جس طرح رہ رہے ہیں, جہاں ہم سانس لے رہے ہیں, ہم وہ سانس ہی صحیح نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم کھانا پینا ہی صحیح نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جی اسی لیے رہے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کلائمیٹیکل چینجز یہ کیا چیز ہے اور پاکستان اس میں کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے, جو موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے گرین ہاؤس گیسز, GHG ایمیشنز. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایمیشنز کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. وہ ایمیشنز جو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں, فار ایگزامپل اتنی گاڑیاں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں جو ہے جتنے لوگ ہیں اتنی گاڑیاں ہیں, وہ جب روڈ رستے پر آتی ہیں, اور پھر اس گاڑی کی نہ فقط یہ کہ مینوفیکچرنگ پروسیس جس طرح سے ہوتا ہے, اس میں سے اتنی گرین ہاؤس گیسز پیدا ہوتی ہیں, مگر اس میں ایندھن کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ پیٹرول, ڈیزل, وہ جو دھواں چھوڑ رہا ہے, اور اس کی ایون جو ایکسٹریکشن ہے, پروڈکشن ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کا سبب بنتی ہیں. تو گرین ہاؤس گیسز جس میں کہ کوئلہ ہے, کوئلے کو ہم جلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں انرجی چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی آپ نہ فقط یہ کہ انسان جو ہے وہ اس کو انہیل کر رہا ہے, جو اس کو ایکسہیل کرنا ہے, مگر ہمارا انوائرمنٹ جو ہے نا, وہ جس طرح سے کوئلہ ہے تو کوئلے سے جو چیز خارج ہو رہی ہے وہ اسی طرح سے پوری چیز کو کالا کر دے گی. پھر ہمارا ایک بڑا سورس ہے کہ بھائی گیسز, گیس پر بھی ہم ایندھن جو ہے وہ بنا رہے ہیں, انرجی حاصل کر رہے ہیں, مگر گیس یعنی میتھین. تو میتھین تو کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی 80% زیادہ ڈینجرس ہے. دس از واٹ دا سائنس. جو ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں نا, ان کو یہ ساری چیز پتہ ہے اور ویری ایزی. مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئلہ بھی صحیح نہیں ہے, گیس بھی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں, اور یہ جو ہم پیٹرول اور ڈیزل یوز کرتے ہیں سب صحیح نہیں. یہ سارے فاسل فیولز ہیں. الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, الٹرنیٹیو بہت بہترین الٹرنیٹیو موجود ہیں, جس کو کہ تجدیدی توانائی کہتے ہیں, رینیوبلز کہتے ہیں, اور پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشیل اس کا موجود ہے. فار ایگزامپل ونڈ انرجی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سولر ہے. تو پاکستان جیسا ملک تو جو ہے اس کے اوپر اتنی بڑی نعمت ہے کہ بلیسنگ ہے. اچھا, ہمارا جو جھمپیر گھارو ونڈ کوریڈور ہے جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, اس کی کیپیسٹی جو ہے 65,000 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہے ونڈ کے لیے. اس پر ہم سولر بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پر کچھ کام ہوا ہے, کچھ کمپنیز آئی ہیں, انہوں نے سولر پلانٹس لگائے ہیں, وہ بالکل کلین اور انڈیجینیس سورس ہے, ویری کلین ہے. اس کو اگر ہم یوز کریں, پاکستان کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے پیک جو سمر ٹائم ہوتا ہے جون جولائی کا, پورے پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا, دیٹ از 32,000 میگا واٹ. ہم جو ابھی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہے اراؤنڈ 29,000 میگا واٹ. 2-3 ہزار کا صرف ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, جس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ انرجی ہمارے پاس کم ہے. بھائی بہت ہے,
اور پروڈیوس بھی ہو رہی ہے, مگر لاسز ہیں, ایشوز ہیں. اور اگر ہم پورے کا پورا فار ایگزامپل ونڈ کا اتنا ہمارے پاس پوٹینشیل ہے 65,000 ایک کوریڈور میں, آرام سے ہو سکے گا بھائی ڈبل ہو رہا ہے نا. ہماری ریکوائرمنٹ ہے 32,000, اس کے پاس پوٹینشیل ہے اور ابھی 65,000. تک اس پہ کام کتنا ہوا ہے, کتنا نہیں ہوا, اور کیوں نہیں ہوا, یہ بھی ہم جانتے ہیں, ذرا بتائیے گا. لیکن تھوڑا سا ہم پہلے نقصانات بھی جان لیتے ہیں کہ جب ماحولیاتی تبدیلی جب ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ نیگیٹو وے میں اگر ہو رہی ہیں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں. جی سر آپ بتائیے. جی, جو نقصانات موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے عام عوام پہ, ہمارے ملک میں اور ہماری اکانومی پہ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے جو متاثر ممالک ہیں اس کی لسٹ میں 5ویں نمبر پہ ہے, اس کی رینکنگ 5th ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل 2022 کا فلڈ ہے, جو کہ پہلی دفعہ پوری دنیا نے مانا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے وجہ سے ہونے والے جو بارشیں تھیں اس کے جو نقصانات تھے. تو آپ نے دیکھا کہ 33 ملین پاکستان کا 1/3 جو تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے ٹینٹس میں, کیمپس پہ, روڈوں پہ, رستوں پہ جو ہے نا وہ تھی. وہ متاثر ٹھیک ہے نا, جی. جن کو تو اس میں ایک فگر آئی تھی کہ کوئی میرے خیال میں 65 یا 70,000 تک خواتین اور بچے جو تھے وہ ایسے تھے جو بیماریوں میں تھے. ان میں پریگننٹ خواتین بھی تھی جنہوں نے بچوں کو برتھ جو ہے نا وہ ٹینٹس اور کیمپس میں دیا. تو ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. بالکل. اور اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خشک زیادہ ہو گیا ہے. ابھی جو ہے چاول کی فصل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ ایک طرف تو اتنا پانی آ گیا کہ سیکیور کرنے کی پانی کو کوئی جگہ ہی نہیں تھی, اور اب جو ہے پانی ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا وہ سیکیورڈ پانی جو ہے وہ پھر آپ کے کام آتا ہے اس وقت جس وقت خشک سالی ہو جائے, جس وقت بارش نہ ہو رہی ہو. جی, یہ بھی ایک کمپلیکس ایشو ہے کہ اس کو کیسے جو ہے نا سیکیور کیا جائے. جو ہم سمجھتے ہیں نا پانی ضائع ہو جاتا ہے, آپ کو لینڈ کی فرٹیلیٹی کے لیے اس کو ریچارج کرنے کے لیے پانی چاہیے. جب بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے, زمین اس سے ریچارج ہوتی ہے تو اس سے لینڈ فرٹیلیٹی بڑھتی ہے اور انوائرمنٹ مینٹین ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے. ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیچے انڈس ڈیلٹا سے پانی سمندر میں جا رہا ہے تو یہ ضائع ہے, کیونکہ وہاں پہ نا ایک نیچر کی انوائرمنٹ ہے جس کے لیے آپ کو ایک تعداد میں پانی چاہیے. لیکن آپ نے درست کہا کہ ہمارا ملک کیسے متاثر ہوا ہے. ایک جگہ پہ سیم ویدر میں ہیٹ ویو چل رہی ہے اور ملک کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ سنو فال چل رہی ہے, جون میں, جولائی میں, سپتمبر اکتوبر میں, اور دوسری جگہوں پہ آپ خشک سالی دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی نا 24 ملین کی اپنا کروڑ کی پاپولیشن ہے, اس کے لیے آپ کو فوڈ چاہیے. اگر پانی نہیں ہوگا, اگر اتنی موسمیاتی تبدیلی ہوگی تو آپ فوڈ نہیں جو ہے نا حاصل کر سکتے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اس فلڈ کے نتیجے میں آپ کی ہزاروں کلومیٹر جو ہے وہ سڑکیں, برجز, آپ کی انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو ایک بہت بڑا 30 بلین تک جو ہے وہ لاس ہوا ہماری اکانومی کو اس کی وجہ سے. تو اس کے بہت سارے اثرات ہیں, اور بھی اثرات ہیں. مثال کے طور پہ جو انڈیویجول کی ہیلتھ ہے نا وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, پلیوشن کی وجہ سے سانس کی بیماریاں جو ہے نا آپ کو بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو جو ہے متاثر کر رہی ہیں. ان کے علاوہ یہ ہے کہ اور بھی اس قسم کی بیماریاں جو ہے وہ یہ انڈیویجول کو بھی متاثر کر رہی ہے, ملک کو بھی متاثر کر رہی ہے, اکانومی کو بھی کر رہی ہے, اور فوڈ سیکورٹی. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو صرف کاربن ڈائی آکسائڈ یہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نزلہ زکام کھا جائے. میں اس پہ پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں, تو یہاں تک کہ یہ آپ کے ذہن کو خراب کر دیتی ہے. آپ کے جو ہے جو ہارٹ کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, آپ کے لنگس کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہ تو متاثر آپ کے پورے ہیومن باڈی کو کر رہا ہے. بالکل. اور ہم لوگ اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم درخت ہی اگانا شروع کر دیں. ویسے میں آپ سے آپ کی طرف آ رہی ایک چھوٹا سا سوال. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, تو وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ ہر علاقے میں اپنی اپنی طرح کے آپ درخت اگا سکتے ہیں. تو وہاں پر بھی کوئی ایسا ہے سسٹم, کوئی ایک آدھ ایسا درخت تو ہوگا جو وہاں اگ سکتا ہوگا؟ پورے ملک میں درخت جو ہے نا اگ سکتے ہیں, پلانٹیشن جو ہے ہو سکتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری NDCs بنی ہوئی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کی نیشنلی ڈٹرمائنڈ کنٹریبیوشنس ہیں. یہ دراصل
अगले 2030 तक पाकिस्तान ने जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक्शंस लेने हैं क्लाइमेट के हवाले से, उसमें लिखा हुआ है जी कि फॉरेस्ट कवर इस वक्त हमारे मुल्क में है 12%, उसको इंक्रीज़ करके 15% ले आना है। तो डेफिनेटली ये पूरे मुल्क में जो है ना इस तरह प्लांटेशन करके हम उससे 2-3 फ़ायदे ले सकते हैं। एक आपकी माहौल ठीक हो सकता है उससे, दूसरा ये है हो सकता है कि ये जो आपकी वुड की जो ज़रूरत है वो भी आपकी जो है ना हो सकती है। लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ जो है वो दरख्तों से और प्लांटेशन से सही होगा, ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। क्यों इसको हम ये नहीं कहेंगे कि दुरुस्त नहीं है, हम कहेंगे ये बहुत बड़ा काम है, इससे हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे ना कि दुरुस्त नहीं है तो दैट मींस नहीं, हम कह रहे हैं कि ये पार्शल है, ये एक जुज है, एक जुज है, पार्शल है, एक कंफ्यूजन है कि आप जितने दरख्त लगाएंगे तो क्लाइमेट चेंज ठीक होगी, ये नहीं है दुरुस्त, ठीक है ना। वो एक जुज है, लेकिन आप उसके साथ, लेकिन आप उसके साथ देखें ना, हम देखें कराची के आगे पीछे, कराची में जो है वो कोल का भी पावर प्लांट लगा हुआ है। आप कितने भी दरख्त लगाएं वो उतना कवर नहीं कर सकता, सही बात है, ठीक है, इतनी हजारों गाड़ियां चल रही हैं, बट वी स्टिल नीड इट, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें वी स्टिल नीड इट, हमें जंगलात की जरूरत है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा ना। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी ब्रेक पे तो नहीं जाना? अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आऊँगी अगेन, वो ये हम के प्लांट्स जो हैं, जो पावर प्लांट्स जो हमने विंड प्लांट्स जो है वो क्यों नहीं लगे, हुकूमत अभी तक इस पे क्यों नहीं इकदाम कर रही है ज़्यादा, वजह क्या है? वाई डिलेज? जी, जो विंड के पावर प्लांट्स हैं वो कुछ लगे हैं, काफ़ी फंक्शनल हैं, दूसरे भी जो है वो लग रहे हैं, मगर बात ये है कि एक कन्वेंशनल मोड है ना, सालों से सदियों से जो है वो कोल पावर प्लांट्स जो है और गैस पावर प्लांट्स और जो आरएफओ पर चलते हैं, एक कन्वेंशनल मोड है ना कि भाई इस तरीके से ही ईंधन जलाकर, फॉसिल फ्यूल्स जलाकर ही हमें अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। उसकी वजह से क्या है कि बहुत बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, बड़े बड़े इदारे बन गए हैं, अब तो वो वाइट एलिफेंट्स बन गए हैं, ठीक है, जिसमें के इतने सारे लोग हैं, बड़ा स्ट्रक्चर है, तो अब उसको डिसमेंटल करना और एकदम स्विच करना ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली रिन्यूएबल्स जो है वो नई एक चीज़ है। अब वो आप देख रहे हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसको तो खैर हुकूमत इकदाम उठा रही है, मगर उसको बहुत अच्छे से उस तरफ से तेज़ी से स्विच करने की ज़रूरत है, इसीलिए कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। जो क्लाइमेट चेंज है ना वो अलार्मिंग है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और अभी आपने सुना भी होगा जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs का बहुत बड़ा इशू डिस्कस हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा इशू है ना। अच्छा ये बताएं, IPPs का जो पूरा जो सिलसिला ये जो चल रहा होता है, ये भी सारा ये इनका जो सिस्टम है, कई तो IPPs ये सुना है वही के काम ही नहीं कर रही होती हैं, वहाँ पर वो उनकी ज़रूरत ही नहीं है इतनी बिजली की, बट स्टिल वी आर पेइंग देम। एक तो ये इतना बड़ा इशू है, तो हम लोग इस चीज़ पे अगेन वही वाली बात है, इतना स्लोली क्यों हैंडल किया जा रहा है चीज़ों को? देखिए, जो एग्रीमेंट्स है ना IPPs के साथ, उसमें इशू है। हमने कैपेसिटी पेमेंट्स उनके साथ जो है ना वो तय की हुई हैं, तो ये एग्रीमेंट्स पर उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। वो किसी भी वजूहात की बिना पर इस किस्म के फॉल्टी एग्रीमेंट्स IPPs के साथ हैं कि वो प्रोड्यूस करें, हम उनसे लें ना लें, ठीक है, हम उतना ले सकेंगे जितनी के हमारी आगे जो है ट्रांसमिशन लाइन में इस कैपेसिटी होगी ना, ज़रूरत होगी। वो कह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लें या ना लें, हम तो तैयार हैं। तो हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर दिया कि हम लेंगे या नहीं लेंगे, हम आपको पे करेंगे। मतलब हम ज़ाया कर रहे हैं रिसोर्सेज। तो इसकी वजह से गर्दिशी कर्जा, जिसको कि हम सर्कुलर डेट कहते हैं, पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट्स और इंटरनल डेट्स के अलावा सर्कुलर डेट में भी दिन ब दिन जो है धंसता चला जा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक इशू है, और इसके पैसे कौन भरता है? हम लोग, आप और मैं, बिल्कुल, ठीक है, टैक्स की सूरत में। ये कहाँ जाते हैं? बिल्स देखें, कितने हेवी बिल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये कहाँ जा रहा है? ये सारा गर्दिश होने की वजह से। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती है
کہ ایک میں نے کاروبار شروع کیا, ٹھیک ہے, اس میں نے کہا کہ آپ نے یہ چیز خریدنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نہیں خریدیں گی. یہ آئی پی پی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے خریدنی ہے, آپ نے کہا نہیں خریدنی, پیسے بھر دیں, آپ نہیں بھی خرید رہی, تو مطلب یہ تو یہ والا معاملہ ہے نا کہ آپ خریدیں یا نہ خریدیں. مطلب یہ بات ابھی تک میں جو نا ہضم نہیں ہو پا رہی ہے, نہ آپ کو ہوگی نہ عوام کو ہوگی, لیکن اس پہ کوئی کام جلد سے جلد ہو نہیں رہا, اور یہ انوائرمنٹ کو بھی آپ نے کہا ہمارے خراب کر رہا ہے. خراب کرے گا نا, کیوں خراب کرے گا؟ دیکھیں اس کا ڈائریکٹ تعلق الٹیمیٹلی اکانومی آپریٹس ہر چیز پر, ٹھیک ہے نا, تو کیوں کرے گا؟ پیسے ہم بھر رہے ہیں, عوام ہمارا جو ہے وہ اوور برڈنڈ ہو رہا ہے ٹیکسز میں, تو یہ جو سارا پیسہ ہے وہ ہم قرضوں میں دے رہے ہیں, مگر اگر یہ ٹیکس بچیں, یہ پیسہ بچے, تو ہم جو ہے عوام الناس کی بھلائی اور اس پر لگائیں گے نا, کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, ہم اگلا سوال بھی کرتے ہیں, اور فوڈ انسیکیورٹی کے حوالے سے, یہ اگین وہی والی بات کہ اس وقت جو ہے چاول کی فصل بھی متاثر ہو رہی ہے, کپاس کی فصل بھی متاثر ہو رہی ہے, مطلب ہماری آگے اکانومی میں بھی جو ہے اس پہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے, تو یہ فوڈ انسیکیورٹی بیسکلی اس کے بارے سے آپ بتائیے گا. جی, اس کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کو زیادہ ایکشنز لینے ہوں گے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے فلڈ 2022 میں بھی دیکھا, لیکن اس سال 2024 میں بھی شدید بارشیں ہوئی تھی, آپ نے دیکھا, جنہوں نے اسی بیلٹ کو, ہمارے وہی ایریا ہے جس کو متاثر کیا ہے, جو کہ فوڈ پروڈیوس کرتا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا, اسپیشلی جو ہمارا ناردرن صدرن سندھ کا ایریا ہے, کیونکہ یہ فرٹائل ایریا ہے, وہاں پہ رائس بھی ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کے شوگر کین بھی ہوتی ہے, آپ کے ویجیٹیبلس بھی ہوتے ہیں, آپ کے فروٹس بھی ہیں. ایون وہ سملر ایشو جو ہے وہ سوات میں اور ناردرن ایریاز میں بھی ہوا, جہاں پہ آپ کو فروٹس وہاں سے ملتے ہیں. اور جو بلوچستان کا ایریا ہے سندھ کے ساتھ اور صدرن پنجاب کے ساتھ, یہ ایریا بھی پچھلے کافی سالوں سے بارشوں اور ان وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ 24 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے کھانا ہے, ان کو فوڈ چاہیے, اور وہ فوڈ جو ہے وہ خود ہی پروڈیوس کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی زمین سے, کوئی کہاں پہ کھیت مزدور ہے, کوئی لیبر کی شکل میں ہے, کوئی کسان ہے, کوئی ہاری ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ سبسڈیز دینی چاہیے اس سیکٹر میں, تاکہ جو گروورس وہاں پہ گرو کر رہے ہیں تو وہ اس سبسڈیز سے, کیونکہ ان پٹ بہت مہنگا ہو گیا ہے. جیسے ہماری قوت خرید آپ دیکھیں, جو پہلے ہم گروسری لینے کے لیے جاتے تھے 1 مہینے کے لیے, وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس طرح جہاں سے یہ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کے لیے ان پٹ ہے. مثال بجلی چاہیے, بجلی پہ جو ٹیوب ویلس چل رہے ہیں, آپ کا پانی کم ہے, ان کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں, ڈیزل کا خرچہ ان کا ہے, پھر یہ ہے کہ اور بھی ان پٹس وہ ڈالنے پڑتے ہیں. تو ایک تو سبسڈیز دینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آرگینک اس پہ شفٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم زیادہ تر پیسٹیسائڈ ڈالتے ہیں, وہ بھی ہماری کرنے کے لیے چیزیں ہو جاتی ہیں نا ہمارے پاس, حالانکہ لینڈ بہت ہے, بات یہ اس لینڈ کو فرٹائل بھی تو بنانا ہے, اس لینڈ کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں تو ہم یہ کام مزید ہم کرتے ہیں, آرگینک کی طرف زیادہ آ سکیں گے کہ اگر ہم اپنی زمین کو استعمال کریں. پھر وہ زیادہ آلٹرنیٹیو ہر چیز کے ہوتے ہیں. ایک اور میں کہوں گا اس کی سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اسٹیٹ لینڈ ہے, اس کی اچھی ایگزامپلس گلوبلی بھی ملتی ہیں. چھوٹے کسان نہیں بلکہ غریب کسان جن کے پاس لینڈ نہیں ہے نا, آپ 1-2 ایکڑ لینڈ جو ہے نا ان کو دے دیں. کتنی اچھی آپ نے بات کہی ہے, زبردست. اب ہم آئیں گے اس سوال کی طرف جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, وہاں پر قرضے اور گرانٹس کے ذریعے بننے والے منصوبے عوام کے لیے کتنے فائدہ مند ثابت ہوں گے, یہ بتائیے گا. اچھا, پاکستان میں جو عالمی مالیاتی ادارے کام کرتے ہیں, مثال کے طور پر بہت شروع سے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, IMF کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پھر ایشیائی ترقیاتی بینک ہے, اور کچھ اس قسم کے جو ہے وہ بینکس وہ کام کر رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈیولپمنٹ کے جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے, یہ IFIs اس کو سپورٹ کریں تاکہ جو ہے ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو, ٹھیک ہے. پھر بڑے بڑے اس میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, مگر یہ بھی سارے موسٹلی جو ہے یہ قرضے ہیں, لونز ہیں, ٹھیک ہے. یہ IFIs جو ہے یہ اس میں بہت کم % میں جو ہے وہ گرانٹس ہوں گی. ایون آپ دیکھیں جب 2022 کا فلڈ آیا, حسین نے پوری اس کی صورتحال آپ کو بتائی, تو اس وقت بھی جو ہے
हमें 2 मिलियन का वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया, यानी जो 33 मिलियन लोग हमारे मुतासिर हुए, 75,000 ख़वातीन प्रेग्नेंट जिन्होंने बच्चे जन्म दिए, वो अब उसका कर्जा पे बैक करेंगे। ये अप्रोच है। तो ये लेकिन उनको क्या मिला? और बात ये है कि पाकिस्तान 5वें नंबर पर तो है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के असरात से, मगर हमारी जो पोल्यूशन है वो 0.07% है। जो नॉर्थ के बड़े बड़े जो ममालिक हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, पोल्यूटर्स वो हैं। जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने जो है 2022 के फ्लड्स में वो आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि पोल्यूटर्स मस्ट पे। पोल्यूट वो कर रहे हैं, मगर चूंकि हमने ज़मीनी उसमें तो सरहदें बना दी हैं, मगर हवा की कोई सरहद नहीं है। इन असरात की तो कोई सरहद नहीं है। मुतासिर हम हो रहे हैं, जो कि हम जो है वो पोल्यूट कर ही नहीं रहे हैं। खैर, अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता उस डगर पर चल पड़े हैं, बड़े बड़े कोयले के प्लांट्स, गैस के प्लांट्स, तो अल्टीमेटली बहुत जल्द हम भी उस फेहरिस्त में शामिल होने वाले हैं, मगर इस वक्त उस तरह से नहीं है। तो पोल्यूटर्स मस्ट पे, ये है। मगर लेकिन वो पे करेंगे तो उस पेइंग का क्या होगा? मतलब वो पे करेंगे, हाँ, तो उसके लिए कुछ इकदाम होंगे यहाँ पर? देखें, मतलब क्लाइमेट ऐसा ना हो चेंज, कि वो पे करें और फिर वो इकदाम भी ना हो। वो तो अब हमारी गवर्नेंस के ऊपर भी है। दूसरा ये है कि उनके अपने सिस्टम्स हैं ना, वो मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त आईएमएफ, अभी रिसेंटली भी आईएमएफ ने बेल आउट जो है वो हमें दिया है, ठीक है। तो उसके साथ एक लंबी कंडीशंस है ना। हाँ। हमें कहा जाता है कि भाई पेट्रोल हर 15 दिन के बाद इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि आईएमएफ की शराइत हैं, ठीक है। ये चीज़ जो महंगाई हो रही है, आईएमएफ की शराइत हैं। बिल जो आपके महंगे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमने साइन करके दिया है, ये शराइत हैं, यानी वो करवा रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो ग्रांट्स भी अगर वो देते हैं तो उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, और वो ग्रांट्स और वो ग्रांट्स जो है, एक तो कम है, ज़्यादा देनी चाहिए, और जब क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर्स आते हैं उसमें तो ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि फॉसिल फ्यूल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वर्ल्ड बैंक को, एडीबी को, जो भी आलमी मालियाती इदारे हैं, उसमें वो अपनी फंडिंग ना करें और कम करें, ठीक है। और जो रिन्यूएबल्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपनी फंडिंग करें। अभी रिसेंट भी 2022 का जो फ्लड था, अगस्त में फ्लड आया, उसी अगस्त में जामशोरो में जो जामशोरो पावर प्लांट है जेनको का, उसमें जो है एडीबी की जो है वो ट्रांच रिलीज हुई। अब आपको पता है कि वो बिल्कुल थिकली पॉपुलेटेड जो है वो विसिनिटी है, 4 यूनिवर्सिटीज़ उसको लगती हैं जामशोरो में, और वहाँ जो है गैस पावर प्लांट, कोयले का पावर प्लांट जल रहा है। That's what I'm saying ना, कि हम ग्रांट तो मांगते हैं, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, वो भी तो ये देखेंगे ना। ये ग्रांट तो मांग रहे हैं, लेकिन इससे पहले खुद ये लोग क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? हम नहीं कर रहे। देखें, वो अगर फंडिंग देंगे, सारी बात तो ये है ना कि बाबा पैसा देगा तो बच्चा पढ़ेगा। फंडिंग कहाँ से आ रही है, दैट रियली मैटर्स। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अगर उनको फिर चेक एंड बैलेंस तो करने की ज़रूरत है इस मामले में, लाज़मी। लेकिन अगेन वही वाली बात है, कुछ तो हमें भी स्टार्ट लेना है कहीं ना कहीं। इसके ऊपर कोई ना कोई कैंपेन्स बनाना गवर्नमेंट शुरू कर दे, तो फिर वो भी ये देखेंगे हाँ ये काम कर रहे हैं, तो हम इनको मज़ीद ग्रांट भी दें और हम इनके लिए काम भी करें। Where there is will, there is always way। हाँ, ये नहीं कह सकते कि आप हमें पैसा दें तब हम काम करेंगे। पहले तो ये ना कि आप हम तक करने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें पैसा दें, हम मजीद करेंगे। उसमें कमिटमेंट्स हैं। एक जो ना एनडीसी, सॉरी, एक जो हमारी एनडीसीज बनी हुई ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में बनाई थी, जो कि यूएनसीसीसी को सबमिट कराई हैं। उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा हुआ है कि
ہم جو فاسل فیول ہیں وہ 15% اپنے اون ریسورسز سے کم کریں گے جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ پچھلے جو ٹینیور تھا شہباز شریف گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ کی ساری بلڈنگ سولر پہ شفٹ کر دیں. یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم فاسل فیول کے بجائے ہم کلین انرجی کے جو سورسز ہیں اس پہ ہمارا انرجی شفٹ کریں جہاں پاسبل ہے. اسی انڈیسیز میں لکھا ہوا ہے کہ 25% جو پاکستان شفٹ کرے گا فاسل فیول میں وہ جو ہے اسے ایکسٹرنل سپورٹ یا فائنانسز چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے فضا کہہ رہی ہے نا تو وہ گلوبل جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, فائنانسرز ہیں اور وہ اکانومیز جنہوں نے کلائمیٹ چینج کو خراب کیا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 25% شفٹ کرنے کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ فائنانسز پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں ون لاسٹ کویشچن کوئکلی, کیوں نہیں دے رہے وہ لوگ؟ ہاں بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے قبول تو کیا ہے, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنائے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پاکستانی قوم کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنی یہ بات منوائی لاسٹ ایئر کوپ میں کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن ابھی میکینزم بن رہا ہے, ہوپ فلی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ضرور ہوگی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کے بھی جو پروسیس ہیں بڑے لیندی اور وہ بڑے پولیٹیکلی اورینٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. چلے صحیح ہے, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عرفان کامل صاحب. سو یو آل اسٹے ود اس.